ناظرین، آپ نے اسلامی تاریخ کے عظیم مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں تمام یورپ کو شکست فاش دیتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائی غلبے سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس عظیم مرد مجاہد کو دمشق میں عموری مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ وہ ابھی 9 عمر ہی تھے۔ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ ظلم دیکھ کر وہ 9 عمر لڑکا ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتا ہے، اس کی اسلامی حمیت و غیرت کو بیدار کرتا ہے اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتا ہے۔ نیک دل بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات کا علم ہوتا ہے تو تمام فوجیوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں رہا کے حالات سناتے ہیں اور جہاد پر ابھارتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح میری تلوار رہا کے کلے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے فکرے کسے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولے یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا، یہی وہ بچہ جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائی سپہ سالار بری آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر کاری ضرب لگائی، مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ 9 عمر لڑکے کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر 9 عمر کی شجاعت کے چرچے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس 9 عمر لڑکے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا، جس پر آج بھی سب مسلمانوں کو فخر ہے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین نے ان سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، ملک شاہ بنت سلطان بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے جواب دیا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے بولے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی
شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے کہا، اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ پاک ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گئے کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہیں یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دیں۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے ایک جنگ سے قبل انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر ہی کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 28 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا، اور انگلستان سے بادشاہ ریچرڈ اور فرانس سے شہنشاہ فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا سلطان کو شکست دینے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ 2 سال تک عیسائیوں کا یہ گہراؤ قائم رہا اور انہوں نے اس طرح اپنی بیس کو بدلا ہوا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہوں اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوان سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ مرد مجاہد، یہ عظیم سپہ سالار ایک عام سے خیمے میں ہی وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یروشلم اور قبلہ اول کو آزاد کروا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ شہنشاہ انگلستان ریچرڈ شیردل نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے تب تک کوئی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور اسلامی سلطنت کو طویل عرصہ تک صلیبیوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ سادہ مزاج سلطان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی جمع پونجی صرف 57 دینار تھے۔ انگریز مورخ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سادگی اور عالی ظرف ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر لکھی گئی بے شمار کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت و احترام کا یہ واقعہ فاتح القدس میں تحریر ہے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا، اے سلطان، حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ وفد نے کہا، اے عظیم سلطان، ذرا اس کی دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجئے۔ سلطان نے پنکھے کو دوسری طرف الٹا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے، واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔